جتنے فرشتے پیدا کیے اللہ فرماتا ہے وہ سارے فرشتے اور میں بھی نبی پر درود اور سلام بھیجتے ہیں. سبحان صلونا صلات بھیجتے ہیں نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی اپنے محبوب نبی پر صلات بھی بھیجو اور خوب سلام بھیجو. صرف یہ نہیں فرمایا سلام بھیجو، وسلموا تسلیما، خوب سلام بھیجو. یہ اللہ کا حکم ہے. سب سے بڑی چیز تو یہ کہ حکم ہو گیا رب کا. اس کے حکم پر ہمیں جس طرح نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، اسی طرح اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کے محبوب پر درود و سلام بھی بھیجنا ہے. لیکن یہ عبادت جس کا اللہ نے ہمیں اس آیت میں حکم دیا ہے، یہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس کے اندر بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد بھی اللہ نے رکھ دیے مسلمانوں کے لیے، اور بڑے بڑے مراتب اور مقامات کا وعدہ کیا گیا ہے اور درجات کا وعدہ کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے محبوب پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اور مقامات تو اپنی جگہ پر، اس سے بڑھ کر کیا مقام ہوگا، اس سے بڑھ کر کیا مرتبہ ہوگا کہ درود پڑھنے والے کو حضور کی خاص معیت اور صحبت نصیب ہو جاتی ہے. اور اس بارے میں میرے والد گرامی حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد گرامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا کتاب الحج کے اندر. حضرت فرماتے ہیں دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، وہ ذات ہے کہ جو متصف بے اوصاف اللہ ہے اور متخلق بے اخلاق اللہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ اللہ کے اوصاف کے ساتھ وہ متصف ہیں حضور، اللہ کے اخلاق کے ساتھ متخلق ہیں حضور. اللہ کی جو اوصاف ہیں اللہ نے اپنے اوصاف اپنے محبوب کو دی. سبحان اللہ نے اپنے اوصاف اپنے محبوب کو دیے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام جو رحمان بھی رحیم بھی. اب رحیم اللہ کی صفت ہے. اور فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سبحان اللہ سبحان. وہاں اپنے لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں اپنے محبوب کے لیے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرا محبوب مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے. سبحان. وہی صفت اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی. میں بھی رحیم ہوں، میرا محبوب بھی رحیم ہے. اللہ تبارک و تعالی بھی کریم ہے، اپنے محبوب کو بھی فرمایا کہ یہ بھی کریم ہے. رب کائنات بھی جواد عطا فرمانے والا ہے، اپنے محبوب کو فرمایا یہ بھی عطا کرنے والے ہیں، یہ بھی جواد ہے. اپنے لیے فرمایا میں حلیم ہوں، اپنے محبوب کے لیے فرمایا میرا محبوب بھی حلم والا ہے، حلیم ہے وہ. تو حضور جو ہیں وہ اللہ کے اوصاف سے متصف ہے. جو اللہ کے اوصاف ہیں اللہ نے اپنے اوصاف اپنے محبوب پہ دیے کہ میرا محبوب بھی ان اوصاف کے ساتھ متصف ہے. صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی ایک صفت اور بھی ہے. وہ کیا صفت ہے اللہ کی؟ وہ اللہ کی صفت، اللہ کی شان یہ ہے جس کا حدیث قدسی میں ذکر فرمایا اللہ نے خود. اللہ فرماتا ہے انا جلیس من ذکرنی، انا جلیس من ذکرنی. یہ اللہ کی ایک شان ہے، اللہ کی صفت ہے. کیا شان ہے اس کی؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں. بالکل سبحان. میں اس کا ہم نشیں ہوتا ہوں. جلیس کا لفظ ہے. جب وہ میرا ذکر کرتا ہے نا، جو بھی کوئی آدمی میرا ذکر کرے گا میرا بندہ، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے پاس ہو جاتا ہوں، بالکل اس کا ہم نشیں ہوتا ہوں. یہ اس کی صفت ہے اللہ کی. تو اب چونکہ اللہ نے اپنے اوصاف اپنے مصطفیٰ کو بھی عطا فرمائے ہیں تو اس کی یہ بھی ایک صفت ہے
کہ جب اس کا ذکر کیا جائے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کا قریب ہوتا ہوں. یہ صفت بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہے کہ جب مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے تو مصطفیٰ بھی اپنے غلام کے قریب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جب انسان حضور پر درود بھیجتا ہے حضور اس کے پاس ہوتے ہیں، بالکل انا جلیس ہو، یعنی بالکل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پاس. اور اسی کو حضور نے خود بھی ظاہر فرمایا. اور ایک حدیث مبارک کے اندر آتا ہے سرکار نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے. اور ایک حدیث مبارک کے اندر قیامت کا لفظ آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. اور تیسری حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ حوض کوثر پر، حدیث مبارک کے اندر آتا ہے حوض کوثر پر بہت سے لوگ حضور کے بالکل قریب ہوں گے. لوگ کہیں گے یہ کون لوگ ہیں جو حضور کے بالکل قریب ہیں؟ حضور فرمائیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتے ہیں. تو حوض کوثر پہ بھی حضور کے پاس ہوں گے بالکل، اور حضور کے ہاتھوں سے ان کو جام مل رہا ہوگا. اب بتائیے اس سے بڑا کیا اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی، اور اس سے بڑا کیا مقام ہوگا، اور درود شریف کا اس سے بڑا کیا فائدہ ہوگا کہ درود پڑھنے والا اپنے محبوب آقا کے قدموں میں چلا جاتا ہے اور حضور کے پاس پہنچ جاتا ہے بالکل، اور اس کو حضور کی خاص معیت اور حضور کی خاص صحبت نصیب ہو جاتی ہے. اور لیکن دنیا والے تو یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ نہیں ہر چیز کے اندر ہمیں یہ بتاؤ دنیا کا فائدہ کون سا ہے اس کے اندر. وہ ہر چیز میں دنیا کا فائدہ تلاش کرتے رہتے ہیں. تو آئیے ذرا دیکھیں اس درود شریف پڑھنے والے کو یہ تو ہے یہ مقام جو ملتا ہے، لیکن دنیا کے کیا فائدے ملتے ہیں. تو میں یہ عرض کروں تو بیجا نہ ہوگا کہ درود پڑھنے والے کو 1-2 فائدے نہیں، 2-4 فائدے نہیں، دنیا کا ہر فائدہ، دنیا کا ہر نفع اور دنیا کی ہر مصیبت سے اور ہر آفت سے چھٹکارا اور نجات ملتا ہے تو درود شریف کے صدقے میں ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان. یعنی اس سے بڑی چیز کیا جامع ہوگی کہ ہر مصیبت سے، ہر آفت سے، ہر مشکل سے نجات ملتی ہے درود شریف کے صدقے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود میرے مصطفیٰ نے فرمایا، خود میرے مصطفیٰ نے فرمایا. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ ایک روز ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ حدیث سننے کی ایمان تازہ ہوتا ہے. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنے وظیفوں کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور اس وظیفوں کے اوقات میں میں نے ایک حصہ درود شریف کے لیے رکھا ہے اور 3 حصے میں کوئی اور وظیفے پڑھتا ہوں اس کے اندر. مثلا 1 گھنٹہ مثال کے طور پر میں نے مقرر کیا ہوا ہے اپنے وظیفوں کے لیے. اور اس کا طریقہ میں نے یہ اختیار کیا کہ 15 منٹ تو میں درود شریف پڑھتا ہوں اور 1.25 گھنٹہ 45 منٹ میں دوسرے وظیفے پڑھتا ہوں اس کے اندر. کیا میں صحیح کرتا ہوں؟ ایسے ہی مجھے کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ تو صحیح ہے، لیکن اگر تو درود شریف کے لیے وقت بڑھا دے تیرے لیے اور فائدہ ہو جائے. سبحان اللہ. اس نے کہا اچھا یا رسول اللہ پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ آدھا وقت دوں گا میں درود شریف کے لیے اور آدھے وقت کے اندر میں اپنے دوسرے وظیفے پڑھ لیا کروں گا. یہ صحیح ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں یہ بھی صحیح ہے، لیکن اگر تو درود کے لیے وقت بڑھا دے تیرے لیے اور فائدہ ہو جائے. سبحان اللہ. اس نے کہا اچھا پھر میں ایسا کام کرتا ہوں کہ تہائی وقت میں دیگر وظیفوں کے لیے دیتا تھا وہ سارا تہائی وقت میں دوں گا صرف اور صرف درود شریف کے لیے. صرف 15 منٹ کے لیے 1/4 حصے کے اندر کوئی چھوٹا موٹا دیگر وظیفے پڑھ لیا کروں گا. یہ صحیح ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں یہ بھی صحیح ہے، لیکن اگر درود کے لیے وقت بڑھا دے تیرے لیے اور بہتر ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان. اب وہ سوچ میں پڑ گیا 45 منٹ دے رہا ہوں میں، پہلے 45 منٹ میں ایک اور وظیفے پڑھتا تھا، صرف 15 منٹ درود شریف پڑھتا تھا، صرف 1/4 حصہ درود شریف پڑھتا تھا، اور اب میں نے بالکل اس کے برعکس کر دیا کہ 45 منٹ میں صرف درود شریف پڑھ رہا ہوں اور صرف 15 منٹ وظیفے پڑھ رہا ہوں دیگر. تو حضور فرما رہے ہیں اور بڑھا دے وظیفہ اور درود شریف کے لیے ٹائم بڑھا دے. تو پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں نے فیصلہ یہ کیا ہے اب میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھوں گا، سارے وظیفوں کے ٹائم پر صرف درود آپ پر بھیجا کروں.